السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ خان کی رہائی کے حوالے سے اینکر عمران ریاض کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ امریکن سفیر کیوں ایکٹیو ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ طاقتوروں کا منصوبہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کتنی سیٹوں پر گیم کی ہے اور وہ سیٹیں کن کن جماعتوں میں بانٹی گئی ہیں؟ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج ایک خبر آئی شام کے وقت کہ وسیم قادر جو کہ لاہور کے حلقہ NA 121 سے جیتے، انہوں نے نون لیگ کے شیخ روہیل اصغر کو شکست دی۔ اس کے بعد انہیں آج صبح 4 بجے فجر کے ٹائم اغوا کر لیا گیا اور پھر اچانک وہ نون لیگ کے گھر سے برآمد ہوئے، مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب میں اپنے اصل گھر واپس پہنچ گیا ہوں اور میں نون لیگ کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ اب اس کہانی کا ہوا ہے جناب ڈراپ سین۔ حماد اظہر لاہور سے ان کا تعلق ہے، سینئر ممبر ہے PTI کے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا یہ جو خبر چلی کہ وسیم قادر کو اغوا کر لیا گیا ہے، یہ خبر وسیم قادر نے خود چلوائی تھی اپنے آپ کو فیس سیونگ دینے کے لیے کہ دیکھیں مجھے تو اٹھا لیا گیا تھا، مجھ پر تو تشدد ہوا تھا، تو میں نے تو مجبوری میں پارٹی چینج کی ہے تاکہ وہ لوگوں کے غصے سے بچ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ بات پیسوں پر مکی ہے، یعنی پیسوں کے اندر بک گیا ہے وسیم قادر، کسی نے بھی اسے اغوا نہیں کیا۔ چلیں اب اس کے بعد جو PTI کے حلقوں کے اندر بات شروع ہو گئی ہے کہ دیکھیں ہمیں وسیم قادر کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ اگر آج وسیم قادر بک گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ PTI کا ہر MNA بکاؤ مال ہے۔ پاکستانیوں نے ووٹ وسیم قادر کو نہیں دیا، لاہوریوں نے ووٹ دیا عمران خان کو۔ اور پاکستان میں جہاں جہاں پہ بھی PTI کا کوئی بھی بندہ جیتا ہے وہ اپنے ووٹ کی وجہ سے نہیں جیتا، بلکہ وہ عمران خان کے نظریے کی وجہ سے جیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر وسیم قادر کو کر دیا گیا معاف، ایسے ہی جانے دیا گیا، وہاں پر احتجاج نہ ہوا، وسیم قادر کو اس کی اوقات یاد نہ کرائی گئی، تو پھر PTI کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کوئی بھی آئے گا قرآن پر حلف دے گا یا ایک ویڈیو بنائے گا کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ وفادار رہوں گا، میں آپ کے ووٹوں کی، آپ کے مینڈیٹ کی حفاظت کروں گا، آپ کے ووٹ کا سودا نہیں کروں گا، اور وہ سودا کر کے چلا جائے گا۔ اب اس پہ ایک قانونی پہلو پر بھی غور شروع ہو گیا ہے کہ وسیم قادر کو کروایا جائے نائل ایڈوکیٹ اظہر صدیق ہے لاہور سے۔ وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وسیم قادر کو PTI چھوڑ کر مسلم لیگ نون جوائن کرنے پر آرٹیکل 63A کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے PTI سے استعفیٰ دینا ہے، پھر نئے الیکشن لڑ کر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ سکتا ہے۔ عوامی پٹیشن کی تیاری شروع ہے اور بہت جلد اس بھگوڑے کے خلاف کارروائی شروع ہوگی۔ یعنی اگر ایک پارٹی کی وجہ سے آپ نے ووٹ لیا ہے اور آپ لوٹے بن گئے ہیں، آپ کسی دوسری جماعت میں چلے گئے ہیں، آپ نے فلور کراس کیا ہے، تو آپ کو نائلی بھگتنی پڑے گی اور آپ کو نیا الیکشن لڑنا پڑے گا، آپ کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے اظہر صدیق صاحب نے درخواست کر لی ہے تیار، اور یہ ہے بھی ٹھیک۔ کیا تماشا لگا ہوا ہے، ایک طرف ادھر نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، MQM طاقتور حلقے مینڈیٹ چھین رہے ہیں، اور دوسری طرف PTI کے اپنے لوگ وہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے سودا کر رہے ہیں، بک رہے ہیں۔ تو اس پر لاہوریوں کو ایکشن کرنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا، اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ امریکن سفیر حرکت میں ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا امریکہ کے اندر بڑی سٹرونگ آواز اٹھ رہی ہے، خط لکھے جا رہے ہیں جو بائیڈن کو کہ ہمیں پاکستان کے اندر ہونے والا جھرلو زدہ الیکشن، اس کے نتائج تسلیم نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس کے اندر جیتی ہوئی پارٹی کو ہرایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر امریکی جو سفیر ہے ڈونلڈ بلوم، وہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں۔ خبر آئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے امریکن سفیر کی، اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی حکومت آپ بنانے جا رہے ہیں، کون بننے جا رہا ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبر چلنا شروع ہو گئی ہے
کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ تو اگر اس ملاقات کو دیکھا جائے اور اسپیسیفکلی بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات، جو کہ تیسرے نمبر کی جماعت ہے، تیسرے نمبر کی جماعت ہے اس الیکشن کے اندر بھی، تو اس سے صاف لگتا ہے کہ امریکہ ابھی بھی پاکستان کے معاملات کے اندر انٹرفیرنس کر رہا ہے۔ پھر اینکر عمران ریاض کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا، انہوں نے یہ کہا کہ کچھ دنوں بعد عمران خان کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا، مگر بہت خاموشی کے ساتھ بنی گالا لے جایا جائے گا، پھر وہاں نظر بند کر دیا جائے گا، اور اس کے کچھ دنوں بعد عمران خان کو اجازت دی جائے گی، چلے آپ واک کر سکتے ہیں، آپ بنی گالا اپنے گھر کے اندر آزاد ہیں۔ اور اس کے پھر کچھ عرصے بعد جب ان کو ضمانتیں شمانتیں مل جائیں گی، مقدمات جو کہ بھونڈے اور جعلی ہیں وہ کسی حد تک ختم ہوں گے، تو پھر عمران خان کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی سیاست جاری رکھ سکتے ہیں۔ فوری طور پہ عمران خان کو جیل سے نکال کر اس طرح سے انہیں آزاد نہیں کیا جائے گا کہ وہ پورے ملک کے اندر لوگوں کو نکال لیں، لیکن عمران خان کو رہا کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن عمران خان ایک ہی شرط رکھتا ہے کہ میں بعد میں رہا ہوں گا، میرے جو ورکر گرفتار ہیں ان کو سب سے پہلے رہا کیا جائے۔ تو اندر کھاتے عمران خان کی ساتھ عمران خان کی منت اور ترلا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ شروع ہے۔ اب بڑی خبر سن لیجئے جو کہ الیکشن کمیشن کے ذرائع سے آئی ہے، کہ الیکشن کمیشن کے اندر سے لوگوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ کس طرح سے واردات ڈالی گئی ہے پچھلے 3 دنوں کے اندر 264 سیٹوں میں سے 83 سیٹوں پر 83 سیٹوں پر جناب کاروائی ڈالی گئی ہے، 83 سیٹوں پر ٹیمپرنگ کی گئی ہے، اور ان 83 سیٹوں کا کیا گیا ہے، یعنی یہ 83 کی 83 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی، اور ان میں سے 40 نشستیں پی ٹی آئی سے چھین کر نون لیگ کو دی گئی ہیں، 20 نشستیں پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں، 15 نشستیں جناب اس میں سے ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں، 3 نشستیں کاف لیگ کو دی گئی ہیں، 2 سیٹیں جے یو آئی فے یعنی فضل الرحمان کی جماعت کو دی گئی ہیں، اور پھر جناب 2 ہی سیٹیں آئی پی پی یعنی جہانگیر ترین علیم خان کی جماعت ان کو دی گئی ہیں، اور 1 نشست بی این پی کو دی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے عمران خان کا مینڈیٹ، عمران خان کی سیٹیں پی ٹی آئی کی سیٹوں کے ساتھ بندر بانٹ کیا گیا ہے، یہ الیکشن کمیشن کے ذرائع کی جانب سے خبر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا ہے؟ ایک تو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کے پی کے اندر بھی حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی طرح سے بھی اجازت نہیں دی جائے گی، حالانکہ وہاں پہ وہ 2/3 میجورٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلانے دیا جائے گا، اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، کسی طرح سے پی ٹی آئی اپنا وزیر اعلیٰ لے آئی، حکومت بنا دی، تو پھر وہاں پہ گورنر راج لگا دیا جائے گا، اور کسی طرح سے بھی اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی، یعنی کے پی کے اندر بھی تیاری ہو چکی ہے۔ اب لوگوں کو توڑا تو نہیں جا سکتا، لیکن وہاں پہ پی ٹی آئی کو حکومت نہیں بنانے دی جائے گی۔ جبکہ ایک بڑا خطرناک دعویٰ کرتے ہیں سینئر صحافی شاہین صہبائی، وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ماڈل، خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی پشاور میں قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس بلانے پر غور کر رہے ہیں، جیسے ہی خان کو رہا کیا جائے گا اور وہ اب جلدی باہر ہوں گے، یہ اجلاس منعقد ہوگا۔ اگر فوج کے کچھ لوگوں کو عقل نہ آئی اور انہوں نے جو دھاندلیاں کی ہیں ان کو ٹھیک کر کے پی ٹی آئی کو اس کا حق نہیں دیا گیا، یہی کچھ بنگلہ دیش میں بھی ہوا تھا، اور پہلا اجلاس ڈھاکہ میں عوامی لیگ نے بلایا تھا، جس پر فوجی اکڑ گئے اور آخرکار ملک کو ہی توڑ دیا۔ خان ابھی بھی ان لوگوں کو سوچنے اور اپنے کرتوت ٹھیک کرنے کا ٹائم دے رہا ہے، اگر یہ نہ مانے تو اب دمادم بڑے دھوم سے ہوگا اور یہ لوگ اپنی شکل دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو شاہین صاحبائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کا اگر مینڈیٹ تسلیم نہ کیا گیا اور عمران خان آ گیا باہر، تو پھر عمران خان اپنے مینڈیٹ کو لے کر جو اس کو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے الگ ہی کے پی کے اندر بیٹھ جائے گا اور وہاں پہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لے گا، جیسے شیخ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ کے اندر جب اسے اقتدار نہیں دیا گیا تھا، اس کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا، تو اس نے ڈھاکہ کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلا کے اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اور اس نے ایک پیرل حکومت قائم کر دی تھی۔ تو لہٰذا اللہ نہ کرے یہ نوبت پاکستان میں آئے۔ عمران خان پورے ملک کا سوچتے ہیں، عمران خان میرے خیال سے تو اس طرف بالکل نہیں جائیں گے، لیکن پاکستان کے اندر جو کرتا دھرتا ہے، جو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور بلکہ ڈاکہ نہیں بلکہ جو ڈاکہ ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی مکمل طور پہ سہولت کاری کر رہے ہیں،
تو لہٰذا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پوری 24 کروڑ پاکستانیوں کی نفرت وہ نہیں سمیٹنی چاہیے. حالات پہلے سے خراب ہیں. آپ جو پہلے سے حالات خراب ہیں ان کو درست کرنے کی طرف جانا چاہیے. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو خبردار، کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے، کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ان کے ووٹوں کا کھلواڑ کر دیں. اگر انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے، عمران خان کو نظریے کو دیا ہے، تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عمران خان کے نظریے کا، ووٹ کا سودا کر دے. لہٰذا وسیم قادر کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر کوئی بھی ایرا گہرا نتھو خیرا اٹھے گا اور وہ عمران خان کے مینڈیٹ کا سودا کر دے گا. پاکستان زندہ باد.